بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیارا اسلام چینل۔ جی ناظرین، جیسے کہ سوال ہے کہ ایسا کون سا کفر ہے جو اللہ تعالیٰ کے بعد کسی سے کرنے پر عورت جہنم واصل کر دی جائے گی، اور جہنم میں ایسی کفر کرنے والے عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ اس سوال کا جواب جاننے سے قبل میری تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ جو دوست ہمارے چینل پیارا اسلام میں نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ اس سے ایسی بہت سی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز جو بحوالہ کتاب و حدیث سے ثابت ہیں سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ تو دوستو، چلتے ہیں اپنے سوال کی جانب۔ تو جیسا کہ ہمارے پیارے دین اسلام میں عورت کو جتنی عزت دی گئی ہے، اسلام سے قبل عورت کو مقام و مرتبہ و جاگیرداری کا حق حاصل نہیں تھا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلامی حقوق کے رائج سے قبل عورتوں کو کمزوری سمجھا جاتا تھا اور انہیں حقیر اور بچی کی پیدائش کو کمتر اور اپنی توہین سمجھا جاتا تھا۔ اور اس کی مثال اس سے بہتر کیا ہو سکتی ہے کہ عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اگر حق حاصل بھی تھا تو صرف ایک لونڈی کے یا ایک نوکرانی یا کمتر ذات کے۔ مگر دوستو پیارے، اسلام کے رائج ہوتے ہی اسلام نے عورت کو اس کے اصل مقام پر لا کھڑا کیا ہے، اور عورت کو معاشرے کا سب سے اہم فرد ہونے کا بھی حق حاصل ہو گیا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر وہ ایک عورت ہے تو وہ قابل قدر ہے اور رحمت بنا کر بھیجی گئی ہے، کیونکہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بہت خوش ہوتا ہے تو وہ اولاد میں بیٹی عطا کرتا ہے، اور اگر وہ بیوی ہے تو وہ اپنے شوہر کی عزت، اس کے بچوں کی رہنما، اس کے مال کی اکلوتی وارث ہے، اور جب وہ ماں بن جاتی ہے تو وہ بہت عزت دار، بہت نیک اور سب سے بڑھ کر اپنے بچوں کی جنت مانی جاتی ہے۔ جیسا کہ فرمان ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ دوستو، اسلام نے عورت کو جتنے حق دیے ہیں وہ بہت کافی ہیں، اور کوئی یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ عورت کو اس معاملے میں پسماندہ رکھا گیا ہے۔ مگر ناظرین، جہاں اتنی سہولیات، اتنی عزت و مرتبہ عورت کو حاصل ہے، وہیں یہ عورتوں پر اپنے شوہر کے بھی حق ہیں، اور شوہر کو اس کی بیوی کا مجازی خدا بھی تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ مرد سارا دن دوڑ دھوپ کر کے رزق حلال کما کر لاتا ہے، تو عورت کو بھی چاہیے کہ اس کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ابھی حال ہی میں غلط تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس میں عورتوں نے اپنے حق کا مطالبہ کیا ہے، دوستو اگر ایک طرف دیکھا جائے تو عورت کو گھر کا سربراہ بنایا جا چکا ہے، جبکہ دوسری جانب ہمارے معاشرے کی چند سو عورتیں جو بلا جواز معاشرتی اور اسلامی قانون کو غلط ثابت کرنے پر اور دین اسلام کے حقوق کو ناکافی ثابت کرنے پر سرگرم عمل ہیں۔ اور ایسی عورتوں کے بارے میں ہمارے دین نے سختی سے پیش آنے کا حکم دیا ہے، اور ایسی خواتین کے بارے میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ صحیح بخاری بحوالہ کتاب الایمان میں حدیث نمبر 29 میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں نے خود دوزخ کو دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ عورتیں بہت ہیں اور وہ کفر کرتی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا عورتیں اللہ تعالیٰ سے کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، خامن کا کفر کرتی ہیں اور ناشکری کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی۔ اگر تو مرد ساری عمر عورت سے احسان کرے
پھر بھی وہ ایک ذرا سی بات تجھ میں دیکھیں جو وہ ناپسند کرتی ہیں تو کہنے لگتی ہیں میں نے تجھ میں کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی۔ ناظرین، عورت کی شوہر سے نافرمانی بھی ایک کفر ہے، اور یہ کفر عورت کو واصل جہنم کرتا ہے، جیسا کہ فرمان ہے کہ عورتوں کو کثرت سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ چونکہ دوستو، آج کل ہمارے معاشرے میں عورتوں کی زیب تن لباس اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہمارا معاشرہ آخر کس جانب گامزن ہے، اور کہتے ہیں کہ ایک با حیا اور با پردہ عورت ہزار بے حیا اور بے پردہ عورتوں سے بہتر ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ پردہ کرتی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر ایک عورت ہونے کا حق ادا کر دیتی ہے۔ تو دوستو، جہاں بیوی کی شوہر سے کفر کا حکم آیا ہے، اسی کے ساتھ اسلام نیک عورت کو اعلیٰ مقام بھی دیتا ہے، اور نیک بیوی کے بارے میں فرمان ہے کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار ہوتی ہے، اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں، اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں، اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں، اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ اس کا حوالہ معارف القرآن جلد نمبر 2 سے لیا گیا ہے، اور خود نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے روئے زمین پر 2 چیزیں بہت پسند ہیں، ایک نیک بیوی اور دوسری خوشبو۔ تو دوستو، ہمارے معاشرے میں ایک عورت کو بہت عزت حاصل ہے، جس کا ذکر میں بارہا بار کرتا آ رہا ہوں۔ ہمارا مقصد عورت کی دل آزاری کرنا نہیں، بلکہ کچھ منفی پہلوؤں پر ان کا دھیان لے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ڈرانا ہے، تاکہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکے، اور یہ معاشرہ صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ بن سکے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، تاکہ آپ بھی اس اصلاح میں شامل ہو سکیں، کیونکہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے بھلائی کی طرف رہنمائی کی، گویا اس شخص کو عمل کرنے والے کے برابر پورا ثواب ملتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ سلامت رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔